بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیم۔ جی پڑھ لو کوئی عبارت پڑھ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اما الکتاب والقرآن المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ جی تشریف رکھیں۔ اما الکتاب، بہرحال کتاب جو ہے فالقرآن، اصل قرآن ہے المنزل جو اتارا گیا ہے علی الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، المکتوب جو لکھا ہوا ہے، فی المصاحف مصحفوں میں، المنقول عنہ جو نقل کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نقلا متواترا ایسی نقل کے ساتھ جو متواتر ہو، بلا شبہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ شک نہ ہو۔ اما الکتاب، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ نے جو ہے اجمال میں جس کتاب کا ذکر کیا تھا، اب یہاں سے اس کی تفصیل ذکر کرنے لگے۔ اما تفصیلیہ ہے، کتاب سے مراد کتاب اللہ ہے۔ جب کتاب کا لفظ مطلق بولا جائے تو اس سے مراد کتاب اللہ۔ جیسے نحات کے ہاں جب مطلق کتاب کا لفظ بولا جائے تو امام سیبوی رحمہ اللہ کی کتاب الکتاب مراد ہوتی ہے۔ اور فقہاء کے ہاں جب الکتاب کا لفظ دیا جائے تو امام محمد کی کتاب المبسوط مراد ہوتی ہے۔ کتاب یہاں پر بمانا مکتوب کے، کتاب کا معنی لغوی معنی ہے جمع کرنا، کتبت الخیر، میں نے گھوڑوں کو جمع کیا۔ مکتوب بمانا جمع کی ہوئی چیز۔ اچھا، یہ جو ہم نے چار پڑھے ہیں نا، چار اصول، چار ادلہ، تو ان کی وجہ حصر بھی ذہن میں رکھیے گا۔ وجہ حصر، وجہ حصر یہ ہے کہ دلیل شرعی دلیل شرعی یا تو وحی ہوگی یا غیر وحی۔ دلیل شرعی دو حال سے خالی نہیں ہے، یا وحی ہوگی یا غیر وحی۔ اگر وحی ہو پھر دو حال سے خالی نہیں ہے۔ وحی جلی ہوگی یا وحی خفی، یا بالفاظ دے کر وحی مطلوب ہوگی وحی غیر مطلوب۔ اگر وحی جلی ہے یا وحی مطلوب ہے تو کتاب اللہ، اور اگر وحی خفی ہے یا غیر مطلوب ہے تو کیا ہے؟ سنت رسول۔ اگر غیر وحی ہو، اگر غیر وحی
پھر دو حال سے خالی نہیں. ٹھیک ہے. یا تو وہ اجتہاد کے ذریعے سے ثابت ہوگی یا غیر اجتہاد، وہ دلیل یا حکم شرعی اجتہاد کے ذریعے ثابت ہو یا غیر اجتہاد. اگر اجتہاد کے ذریعے سے ثابت ہو، اگر اجتہاد کے ذریعے سے ثابت ہو پھر دو حال سے خالی نہیں. اجتہاد سب کا ہوگا یا بعض کا؟ اگر سب کا ہو تو یہ اجماع، اور اگر اجتہاد بعض کا ہو تو یہ قیاس. اگر غیر اجتہاد سے ثابت ہو، میں کہا نا اجتہاد کے ذریعے سے ثابت ہو گیا، اگر غیر اجتہاد سے ثابت ہو تو معتبر نہیں ہے، وہ حجت نہیں. اس لیے کہ اس میں احتمال ہے کہ اس کا اپنا جو ہے نا اپنا قول ہوگا یا کسی اور کا، اس کا اپنا قول ہوگا یا کسی اور. اگر اپنا قول ہو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو من جانب اللہ کی طرف سے ہوگا یا نہیں. جب احتمال پیدا ہو گیا تو ساقط ہو گیا. اگر اپنا قول نہ ہو کسی اور کا قول ہوگا، پھر کسی اور کا قول ہوگا اگر اپنا قول نہ ہو تو. جی غیر اجتہاد سے ثابت ہو تو معتبر نہیں ہے، اس لیے ہے کہ غیر اجتہاد سے جو ثابت ہو وہ اس کا اپنا قول ہوگا یا کسی اور کا. اگر اپنا قول ہو تو دو حال سے خالی نہیں، من اللہ کی طرف سے ہوگا یا اس کی طرف سے ہوگا. تو احتمال آ گئے. اذا جاء الاحتمال بدل الاستدلال، استدلال نہیں کر سکتے. اگر کسی غیر کا قول ہو تو تقلید ہے. تقلید کہتے ہیں کہ قبول قول الغیر بلا دلیل کو، کسی اور کا قول بغیر دلیل کے قبول کرنا تو یہ معتبر نہیں، یہ حجت نہیں ہے، یہ حجت نہیں. تو یہ تو وجہ حسد تھی. اچھا اب یہ میں عرض کر رہا تھا کہ الکتاب یہ کس کے معنی میں ہے؟ مکتوب کے معنی میں ہے. فالقرآن یہ یہاں سے الکتاب کی تعریف ہو رہی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تعریف کی تین قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ تین. تعریف لفظی، تعریف رسمی اور تعریف حقیقی. پہلی قسم تعریف لفظی ہے. تعریف لفظی کسے کہتے ہیں
کہ کسی غیر مشہور لفظ کی تعریف مشہور لفظ سے کرنا. کسی غیر مشہور لفظ کی تعریف مشہور لفظ سے کرنا. مثلا غضنفر شیر کو کہا جاتا ہے نا، لیکن یہ لفظ مشہور نہیں ہے، تو غزن کی تعریف کیجئے اسد کے ساتھ. اسد مشہور لفظ ہے، شیر یہ بھی شیر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ابو حفص کی تعریف کیجئے عمر بن الخطاب کے ساتھ رضی اللہ عنہ. سمجھ آ گئی. دوسری قسم ہے تعریف رسمی. تعریف رسمی کہتے ہیں کسی چیز کی تعریف کرنا اس کے لوازم مخصوصہ کے ساتھ، مخصوص لوازم کو ذکر کرنا تعریف میں، یہ تعریف رسمی کہلاتی ہے. کسی چیز کی تعریف کرنا اس کے لوازم مخصوصہ کے ساتھ، ایسی چیزوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ خاص ہو، لازم ہو اس کے ساتھ. مثال کے طور پر انسان کی تعریف کرنا ضاحک کے ساتھ، ہنسنے والا، یا ہنسنا انسان کے لوازم میں سے. آپ لوگوں نے کبھی بکری کو دیکھ کے ہنستے ہوئے؟ گدھے کو دیکھ کے مسکراتے ہوئے؟ جی وہ آپ کو دیکھ کر مسکراتا ہوگا اور تو نہیں مسکراتا. گائے کو دیکھ کر قہقہہ لگاتے ہوئے؟ جی کیا کہہ رہے؟ اس کے نہیں، میں خیر سارے جانور ہنستے ہوں گے. گدھا کو دیکھ کر ہنستا ہے؟ اچھا یہ بھی اس کے لیے کیا لگاتے ہیں؟ وہ بھی لگاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے لگاتے ہیں میرے خیال. اچھا تو یہ ہنستا انسان. جی تیسری قسم ہے تعریف حقیقی. تعریف حقیقی کہتے ہیں کسی چیز کی ماہیت اور حقیقت کو اس طرح ذکر کرنا کہ اس کے تمام ذاتیات کو ذکر کیا جائے اور تمام عوارض سے اجتناب کیا جائے. اس کو تعریف حقیقی کہا. تو فالقرآن کے ذریعے سے یہ الکتاب کی جو تعریف ہے یہ تعریفی لفظی ہے، اس لیے کہ قرآن عام ہے کس سے زیادہ، مشہور ہے کس سے؟ الکتاب سے. اور باقی جو قیود اور الفاظ کا ذکر ہے یہ الکتاب کی تعریف حقیقی ہے. سمجھ آ گئی نا؟ سمجھ آ گئی نا؟ جی فالقرآن
جی یہ تعریف حقیقی ہے. فالقرآن، یہ قرآن علم ہے یا مصدر ہے؟ قرآن علم ہے یا مصدر؟ اگر علم ہو پھر بھی اعتراض واقع ہوتا ہے، اور اگر مصدر ہو تو اس وقت بھی اعتراض واقع ہوتا ہے. اگر قرآن کو ہم علم مان لیں تو اعتراض یہ واقع ہوتا ہے کہ علم ہے اور اس کے آخر میں الف نون زائدتان ہے، عثمان کی طرح. بیٹھ جاؤ. تو اس کو غیر منصرف ہونا چاہیے تھا. اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ غیر منصرف ہونا چاہیے تھا عثمان کی طرح. حالانکہ یہ منصرف ہے. قرآن پاک میں ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. قرآن دیکھیے گا، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے. قرآن پر تنوین آ رہی ہے، تو غیر منصرف پر تو تنوین نہیں آ سکتی. اس سے معلوم ہوا کہ یہ کیا ہے؟ منصرف ہے. حالانکہ اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ غیر منصرف. یہ اعتراض یا سوال سمجھ آ گیا نا؟ سمجھ تو آ گیا نا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ القرآن اصل میں اسم جنس ہے. اور الف لام کی وجہ سے علم ہو گیا النجم کی طرح. علم بن گیا النجم کی طرح. لیکن جنسیت اصلیہ کی وجہ سے، یعنی جنس اصل، اس میں جنس ہے نا، اس میں جنس کے اصل ہونے کی وجہ سے جو اس کے اندر عالمیت ہے وہ کمزور پڑ گئی. جو اس کے اندر عالمیت ہے، عالم ہونا ہے، وہ کیا ہو گیا؟ کمزور ہو گیا. اس لیے یہ منصرف پڑا جاتا ہے. اور اگر اس کو مصدر تسلیم کر لیں پھر اعتراض واقع ہوتا ہے. کہ دیکھیے گا، ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ فالقرآن، یہ تعریف ہے کس کی؟ الکتاب کی. تو الکتاب معرف، را پر فتح، اور القرآن معرف ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو معرف کا حمل ہوتا ہے کس پر؟ معرف پر.
معرف کو محمول کرتے ہیں کس پر؟ معرف پر۔ تو یہاں پر القرآن اس کا حمل ہو رہا ہے، یہ ہے مصدر، اور الکتاب ہے ذات۔ الکتاب کیا ہے؟ ذات ہے۔ تو حمل کا مصدر ذات پر ہو رہا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ حمل کا مصدر کا حمل ذات پر نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ گئی نا؟ اعتراض سمجھ آ گیا؟ اعتراض تو سمجھ آ گیا نا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ القرآن مصدر ہے لیکن اسم مفعول کے معنی میں ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہے یا پڑھا ہے کہ مصدر کبھی اسم فاعل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اسم مفعول کے معنی میں ہوتا ہے، اور اسم مفعول کے معنی میں ہے۔ جب اسم مفعول کے معنی میں ہوا نا تو اب یہ بھی ذات بن گیا، قرآن بھی اب اسم مفعول کے معنی میں ہو گیا نا۔ اب اس میں بھی ذاتیت آ گئی، اب ذات کا حمل ذات پر ہو رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ جواب تو سمجھ آ گیا نا، سوال بھی سمجھ آ گیا ذرا سے۔ اب اس میں مفعول کے معنی میں ہے، یہاں تک تو بات ہو گئی کنفرم، لیکن کس معنی میں ہے؟ کس باب سے اس میں مفعول کے معنی میں ہے؟ اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ کتنے قول ہیں؟ دو۔ آپ لکھتے نہیں ہیں جی؟ کیا کاپی نہیں مل رہی؟ کدھر ہے کاپی؟ ایسے چھوڑ کے جاتا ہے اللہ کے بندے۔ دوسری کاپی لے لو اور محفوظ کر کے رکھا کرو۔ تو جب اس کے بارے میں کتنے قول ہیں؟ دو۔ ایک قول یہ کہ باب فتحہ سے قرأ یقرأ سے، قرأ یقرأ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا۔ تو اس باب سے اسم مفعول مقروء کے معنی میں، کس معنی میں ہے؟ مقروء، یعنی پڑھی جانے والی کتاب۔ تو ٹھیک ہے، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے جی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ باب قرنا یقرنو سے ہے، باب نصرہ سے، قرنا یقرنو۔ اس کا معنی ہوتا ہے ملنا، ملانا۔ اس باب سے مقرون اسم مفعول کے معنی میں ہے۔ یعنی ایسی کتاب جس کے مضامین آپس میں کیا ہو؟ ملے ہوئے، ملائے گئے، ملے ہوئے۔ تو چونکہ قرآن کے مضامین بھی آپس میں ملے ہوئے ہیں، اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔
یہاں تو بات سمجھ آ گئی نا، سمجھ آ گئی نا. اگلا لفظ ہے المنزل. یہ آپ لوگوں نے پہلے پڑھا ہے کہ المنزل، یہ المنزل اور منزل دو طرح پڑھ سکتے ہیں. المنزل باب افعال سے انزال سے ہوگا. اس کا معنی ہوتا ہے اتارنا، لیکن یک بار ہی ایک دفعہ اتارنا. چونکہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر ایک دفعہ اتارا گیا ہے، اس لیے انزال کا لفظ اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں اتارا گیا. دیکھو یہاں پر انا انزلناہ کہا گیا، ایک رات میں اتارا گیا. انا نزلناہ نہیں کہا گیا. اور باب تفعیل سے تنزیل یہ بھی آ سکتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا. تو چونکہ آسمان دنیا سے دنیا میں 22 سال اور کچھ عرصے میں اتارا گیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، اس لیے المنزل یا تنزیل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. سورہ آل عمران کے شروع میں یہ دونوں باب افعال اور تفعیل دونوں باب استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک کے لیے. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان. یہ دونوں باب استعمال ہوئے کہ نہیں؟ جی اس وجہ سے. علی الرسول، رسول کی تحقیق پہلے گزر چکی ہے. المکتوب فی المصاحف، مصاحف مصحفوں کی جمع ہے مصحف. مصحف کیسے کہتے ہیں؟ ما یجعل فیہ الاوراق المکتوبہ، جس میں لکھے ہوئے اوراق جو ہے وہ جمع کیے جائیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصحف. اچھا یہاں پر مکتوب بمعنی مثبت ہے. کس معنی میں ہے؟ مثبت کے معنی میں ہے. اس لیے کہ آگے ہم پڑھیں گے قرآن نام ہے کس کا؟ الفاظ اور معنی دونوں کا. تو مکتوب جو نقوش ہوتے ہیں، نقوش کو لکھا جاتا ہے. الفاظ اور معانی تو مکتوب نہیں ہوتے، وہ تو مثبت ہوتے ہیں، ان کو ثابت کیا جاتا ہے.
لہٰذا یہاں پر مکتوب کس کے معنی میں ہے؟ مثبت. اس لیے یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ اس کو مکتوب کہہ دیا، حالانکہ الفاظ اور معنی تو مکتوب نہیں ہو سکتے. یہ کیسے کہہ دیا اس کے المکتوب فی المصاحف؟ اس صفت کیسے آ گئی قرآن کی؟ سمجھ آ گئی؟ تو یہاں پر کیا ہوا ہے؟ مراد کیا ہے؟ مثبت ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ اور العہد کا ہے مشہور مراد جو ہے وہ 7 قراءتیں ہیں، جو 7 قراء کے ہیں. اور 7 قراء کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 نافع مدنی، نمبر 2 ابن کثیر مکی، نمبر 3 حمزہ کوفی. اچھا نمبر 4 عاصم کوفی، نمبر 5 ابو عمر بصری، نمبر 6 ابن عامر دمشقی، ابن عامر دمشقی، نمبر 7 نسائی کوفی. یہ 7 ائمہ ہیں، ان کے نام آپ کو آنے چاہیے. جی پہلے نافع مدنی، نافع مدنی سمجھا. نمبر 2 ابن کثیر مکی، نمبر 3 حمزہ کوفی، نمبر 4 کسائی کوفی، عاصم کوفی. عاصم آخری کا میں نے کیا بتایا آپ کو؟ نہیں، کسائی کوفی. ٹھیک. 5واں آپ چھوٹے کاف کے ساتھ. ٹھیک. 5واں جی ابو عمر بصری، 6واں ابن عامر دمشقی، 7واں کسائی کوفی. کسائی کوفی کاف کے ساتھ. ٹائم پورا ہو گیا آج تو. چلو کل پڑھیں، درمیان میں وما علینا الا